بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 140 پر 8واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے مقیم فیضی رحمہ اللہ کے متعلق۔ مقیم فیضی یہ وہ نام ہے جس کو سنتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کہیں پروگرام ہے، اسی لیے ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ابھی بھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، اب بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اس نام سے موسوم عالم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ سلفیت کے علم بردار، میدان خطابت کے شہ سوار، اچھے قلم کار تھے۔ آپ کے متعلق عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کے چند اشعار ہیں، اسی لیے سوچا کہ آپ کے اشعار مقیم فیضی رحمہ اللہ کے متعلق یہاں پر میں بیان کر دوں۔ فرماتے ہیں: حضرت فیضی بھی آخر ہو گئے ہم سے جدا، علم کے روشن افق پر ہو گیا پھر ایک خلا، مجلسوں کی جان تھے وہ عالم ذی شان تھے، پاک باز و نیک دل تھے عابد رحمان تھے، خوبصورت خوب سیرت حامل شرع متیں، داعی حق کی صفت سے متصف تھے بالیقین، گفتگو میں تمکنت لہجے میں عالم کا وقار، اور دفاع مسلک حق تھا فقط ان کا شعار، مسلک حق کے لیے تھی ان کی غیرت بے نظیر، واعظ بے مثل وہ سب خاص و عام ان کے اسیر، نظم جمعیت کا ان کو تجربہ بھی خوب تھا، اہل حق کا سرخ رو ہونا انہیں محبوب تھا، ایک موذی مرض میں برسوں رہے وہ مبتلا، علم کا دریا مگر رکتا نہیں بہتا رہا، علم کی شمعیں بکھیریں جب تلک سانسیں چلی، مجلسیں سب علم کی ان کے بنا سونی ہوئیں۔ یہ اشعار ہیں۔ ان کا مکمل نام ہے مقیم بن حامد علی بن شمشیر علی فیضی۔ صحیح و سلیم عقیدے کے معتقد تھے، سنت کے دشمنوں کے لیے تلوار کے مانند تھے، مبتدعین پر جم کر برستے تھے، حق گو تھے بے باک تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ 1965 کو کلکتہ میں آپ پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ آپ دینی علم کی طرف کیسے آئے، اس کے متعلق ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ شیخ مقیم فیضی کے عالم بننے کا سبب اللہ کی مشیت اور حکم الہی تو تھا ہی، مگر ظاہری سبب یہ بنا جو غالباً کسی کو معلوم نہیں ہوگا یا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ یہ ہے کہ ان کے والد دنیاوی اعتبار سے بڑے خوشحال لوگوں میں سے تھے، کیونکہ کلکتہ میں بہترین ملازمت تھی، اور عام طور پر خوشحال لوگوں کا رجحان دنیاوی اور انگلش میڈیم اسکولوں کی طرف ہوتا ہے۔ ان کے والد نے بھی ان کو بنیادی تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کر دیا، تعلیم جاری ہو گئی، ایک عرصہ تک اسکول میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ دینی تعلیم دلانے کا تصور نہ تو والدین کا تھا اور نہ ہی خود شیخ مقیم کے وہم و گمان میں تھا۔ دینی تعلیم حاصل کرنے اور عالم بننے کا شوق اور اس کا خیال کیسے پیدا ہوا، خود شیخ مقیم کی زبانی وہ فرماتے ہیں کہ غالباً 2004 میں جب وہ دہلی میں مقیم تھے تو شیخ ظفر الحسن مدنی اور مولانا محمد شوکت رحمہ اللہ اور دیگر اراکین جماعت کی دعوت
سری نگر کشمیر کے اجلاس میں عام شرکت کی غرض سے وہ لوگ سری نگر جا رہے تھے۔ دہلی ہو کر سری نگر جانا پڑتا تھا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اصرار کیا کہ آج جمعہ پڑھا کر آپ سری نگر جائیں گے۔ تو ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ جمعہ اہل حدیث کامپلیکس کی مسجد میں پڑھایا۔ جمعہ کے بعد کھانے اور آرام کا انتظام کامپلیکس کے دارالضیافہ میں رکھا گیا تھا۔ جمعہ سے فارغ ہو کر ملاقات کی غرض سے دسترخوان پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت سب کے میزبان شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ ہی تھے۔ اس مجلس میں لوگ خطبہ جمعہ کی تعریف اور بڑے اچھے تاثرات کا اظہار کرنے لگے تو شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ نے اس وقت ہمارے سامنے لوگوں سے کہا کہ شیخ کی تقریر طالب علمی ہی کے زمانے سے بہت اچھی اور مؤثر ہوتی ہے۔ میں تو پہلے انگلش میڈیم سکول میں پڑھتا تھا، مگر جب اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں شیخ کا خطبہ جمعہ سنا تو میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی شیخ کی طرح عالم بنوں اور میں بھی ایسا ہی خطیب اور مقرر بنوں۔ اسی دن سے دنیاوی تعلیم ترک کر کے دینی تعلیم حاصل کرنے اور عالم بننے کا فیصلہ کر لیا۔ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعہ جو کہ شیخ مقیم کے دل و دماغ اور زندگی میں انقلاب اور سوچ و فکر میں تبدیلی پیدا کرنے کا سبب بنا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ غالباً جامعہ سلفیہ بنارس میں فضیلت اول کا میں طالب علم تھا۔ گرمی کی چھٹی گزارنے کے لیے وطن آیا تھا تو والد محترم حاجی احمد اللہ رحمہ اللہ نے، جن کا آبائی وطن بہراپور اور گاؤں کے تمام لوگوں سے گہرا تعلق تھا اور سب سے رشتہ رکھتے تھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جامع مسجد بہراپور جو کہ شیخ مقیم رحمہ اللہ کے گھر کے بالکل قریب ہے، خطبہ جمعہ دلانے کے لیے لے کر گئے۔ اس مسجد کے خطیب گاؤں اور علاقے کے مشہور عالم مولانا بشیر احمد صاحب علامہ شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ پرتاپ گڑھی کے شاگرد تھے۔ اس مسجد میں ہمارے خطبہ جمعہ میں شیخ مقیم رحمہ اللہ بھی موجود تھے، جس کا تذکرہ عرصہ دراز کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے دہلی میں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو عالم بننے کی آپ کے اندر جو خواہش پیدا ہوئی وہ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کی تقریر سننے کے بعد پیدا ہوئی۔ اور یہی بات ہے کہ آپ جب اپنی ابتدائی تعلیم کو شروع کیے تو ابتدائی تعلیم کے لیے آپ دہلی گئے، وہاں ریاض العلوم میں داخلہ لیے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہاں سے جامعہ اسلامیہ فیض عام مئو میں داخلہ لیے اور وہاں سے 1980 میں فارغ ہوئے۔ آپ کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آپ جب فیض عام میں پڑھا کرتے تھے تو آپ کھانے پینے کا خرچہ خود اٹھاتے تھے، جامعہ کے مطبخ میں آپ نہیں کھاتے تھے۔ جامعہ اسلامیہ فیض عام سے فراغت کے بعد آپ تدریسی لائن سے جڑ گئے۔ گلبرگہ کے پاس موجود سیڈم نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر کچھ دنوں تک آپ دینی خدمت انجام دیتے رہے، یعنی جامعہ دارالحدیث رحمانیہ سیڈم میں آپ تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد پرتاپ گڑھ واپس گئے، وہاں کے مدرسہ میں تدریسی فرائض انجام دینے لگے۔ اس طرح 2-3 سال آپ تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد 1980 میں آپ جامعۃ الملک سعود ریاض سعودی عرب میں مقبول ہوئے، وہاں 3 سال تک پڑھتے رہے۔ وہاں سے 1991 میں فارغ ہونے کے بعد آپ جامعہ رحمانیہ ممبئی سے جڑ گئے اور وہاں پر آپ 6 سال تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ صحیح بخاری دیگر احادیث کی کتابیں وہاں پر آپ پڑھاتے رہے اور 1996 میں جامعہ رحمانیہ کاندیولی سے سبکدوش ہو کر دعوت اور احیاء میں آپ لگ گئے۔ شیخ مستقیم مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ فطری طور پر داعیانہ اوصاف اور جذبے کے مالک تھے۔
ہمیشہ منہج و مسلک کی ترجمانی اور جماعت و جمعیت کے مشن کو آگے بڑھانے کا جذبہ تھا۔ جہاں بھی رہے دعوت سے وابستہ رہے۔ ممبئی میں اسی نیک جذبے سے مرکز الاحیاء میں 4-5 سال اور اس کے بعد صوبائی جمعیت ممبئی سے وابستگی ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ اسی راہ کے مسافر بن گئے۔ 2002 میں صوبائی جمعیت کا انتخاب ہوا اور اپنے رفیق دعوت شیخ عبدالسلام سلفی کے ساتھ نائب ناظم منتخب ہوئے۔ قسمت نے یاوری کی اور اپنی ہمہ جہت منہجی دعوتی خدمات اور جماعتی لگاؤ کی وجہ سے 2003 ہی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث دہلی سے وابستہ ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے اس کے نائب ناظم، خاص طور پر شعبہ دعوت و تبلیغ کے ناظم مقرر ہوئے۔ بڑی بڑی کانفرنسوں بالخصوص پاکوڑ کانفرنس منعقدہ 2004 وغیرہ کے سٹیج سے سب کے دلوں پر چھا گئے۔ آپ ہی اس عظیم الشان آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے کنوینر تھے۔ منہجی غیرت سلفی دعوت کے گھر گھر پہنچانے اور اس کے عالمی فروغ کا جذبہ پیہم اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ عمر عزیز کی بقیہ ساری بہاریں اسی راہ کے لیے وقف کر دیں۔ کچھ سالوں بعد دہلی سے ممبئی واپس لوٹ آئے اور اس کارواں کے سالار شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کی رفاقت میں ایک منظم تبلیغ نیز ہمہ جہت خدمات کے لیے صوبائی جمعیت سے جڑ گئے اور آخر تک اسی میں لگے رہے۔ ادھر آخری سالوں میں آپ جمعیت کے نائب امیر بھی تھے اور مولانا سعید احمد بستوی کی علالت اور وطن میں اقامت کی وجہ سے عموماً ناظم کے سارے کام آپ ہی انجام دیتے تھے اور پوری فعالیت، نشاط اور دل جمعی سے آفس کے دیگر دعوتی و تنظیمی امور کی نگرانی بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ 2019 کے آخر میں جب سے آپریشن ہوا طبیعت بگڑتی چلی گئی اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے سے بالکل معذور ہو گئے۔ کچھ دنوں تک مرکز الاحیاء کے زیر اہتمام شائع ہونے والے مجلہ السنہ کے مدیر اعلیٰ رہے اور برسوں سے صوبائی جمعیت کے ماہانہ مجلہ الجماعہ کے مرتب اور نگران اعلیٰ بھی رہے۔ مرکز کے دوران عمل جریدہ ترجمان کے بھی مدیر رہے۔ دہلی سے واپسی کے بعد کچھ مدت کے لیے اقرا اسکول اس میں وابستہ ہو گئے اور شعبہ عربی کے مشرف اور دیگر تعلیمی ذمہ داریوں کو انجام دینے لگے۔ اپنے آبائی وطن میں ایک ادارہ مدرسہ دارالحکمہ نامی کچھ سالوں پہلے شروع کیا، جس میں مکتب اور شعبہ نسواں فضیلت تک تعلیم ہوتی ہے۔ آپ اس ادارے کے بانی اور صدر تھے۔ یہ ادارہ آپ کے بھائی مولانا عبدالمبین کی نگرانی میں جاری ہے۔ فن مناظرہ اور اہل بدعت سے مقابلہ میں آپ جری، نڈر اور ماہر تھے۔ دوران تعلیم ریاض العلوم مولانا بلال دیوبندی سے باضابطہ لاٹھی بھی سیکھی تھی۔ اس میں مہارت کی وجہ سے بھی بڑے بے خوف اور باہمت تھے۔ شولاپور، اڑیسہ اور ممبئی وغیرہ میں آپ نے مختلف موضوعات پر کئی مناظرے کیے۔ شیخ کے قلم میں بھی اللہ نے غضب کی قوت عطا کی تھی۔ عمدہ مضامین، مقالات اور کتابیں ہمیشہ لکھنے، نیز عربی کتابوں کی ترجمانی اور اشاعت کے شوقین رہے۔ آپ کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سلفی دعوت ایک تعارف، قیامت کی نشانیاں، ایمان کی کمزوری، داعش، عالم اسلام کے سینے میں گھونپا ہوا ایک خنجر، عظمت صحابہ کے چند پہلو، رقیہ اور راقیوں سے متعلق سوال، رقیہ مروجہ اور اس کے منکرات۔ اس کے علاوہ درجنوں علمی اور مفید مضامین، مقالات اور تقاریر و خطبات ہیں جو صوبائی جمعیت کے ماہانہ آرگن الجماعہ اور جریدہ ترجمان اور دیگر جماعتی رسائل اور جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں شاہ عالم رحمانی، ابو ذر عبد المجید مدنی، عبدالسلام قمر الدین رحمانی، رضوان اللہ عبد الرحمن چودھری، مولانا عتیق الرحمن رحمانی، حافظ نذیر اختر رحمانی،
مولانا عبدالرحمن سراجی، مولانا مشتاق احمد دین محمد، مولانا محمد عبداللطیف دین محمد نیپالی، مولانا عبدالحق افتخار احمد نوری، مولانا عزیز الرحمن شہاب الدین رحمانی۔